النجم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے۔ اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے، جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو وحی کی۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی۔ اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ اس کے برخلاف جو کچھ تم مانتے ہو، اس کا ماخذ کیا ہے؟ ذرا بتاؤ، تم نے اس لات اور عزا اور تیسری مگر درجے میں دوسری منات کی حقیقت پر کبھی غور بھی کیا ہے؟ تم انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے ہو۔ سبحان اللہ، تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں۔ پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی۔ نہیں، یہ محض نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ ان کے حق میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان کی حماقت پر افسوس۔ یہ محض وہم و گمان اور اپنے نفس کی خواہشوں کے پیرو ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے نہایت واضح ہدایت آ چکی ہے۔ یہ اپنی خواہش سے جو چاہیں بنا لیں، لیکن کیا آدمی وہ سب کچھ پالے گا جو اس نے چاہا؟ ہرگز نہیں۔ سو یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کے قوانین کسی کی خواہش سے نہیں بدلتے۔ اور ان کے معبودوں کا کیا ذکر، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، مگر جب اللہ اجازت دے، جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ جو آخرت کو نہیں مانتے، وہی فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ اس لیے اے پیغمبر، ان سے اعراض کرو جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا ہے، اور دنیا کی زندگی کے سوا جنہیں کچھ مطلوب نہیں ہے۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے، ان کو اب ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی ہدایت پر ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ برائی کرنے والوں کو وہ ان کے عمل کی سزا دے، اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے جنہوں نے اچھے کام کیے، جو بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائیوں سے بچتے رہے، مگر یہ کہ کبھی کچھ آلودہ ہو گئے، وہ انہیں معاف فرما دے گا۔ تیرے پروردگار کا دامن مغفرت یقیناً بہت وسیع ہے۔ آدم کے بیٹو، تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں براہ راست زمین سے اٹھایا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ابھی جنین ہی تھے۔ سو اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو۔
تمہارے لیے تقوی ہی باعث شرف ہے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں وہ خوب جانتا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ سو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا دے کر رک گیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی عالی مقام ہوگا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اپنے مراتب کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہے، اور یہ کہ جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ عنقریب دیکھا جائے گا، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ پانی کی ایک بوند سے جب وہ ٹپکا دی جاتی ہے وہی نر و مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اور یہ کہ وہی غنی کرتا اور سرمایہ دار بناتا ہے، اور یہ کہ وہی شیرا کا رب ہے، اور یہ کہ عاد اولا کو اسی نے ہلاک کیا اور سمود کو بھی، پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، اس لیے کہ یہ سب تھے ہی نہایت ظالم اور سرکش لوگ۔ اور قوم لوط کی اوندھی گری ہوئی بستی کو بھی اس نے اٹھا کر پھینک دیا، پھر ان پر چھا دیا جو کچھ کے چھا دیا۔ اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کے کن کن کرشموں کے بارے میں جھگڑتے رہو گے؟ یہ اگلے نذیروں ہی میں سے ایک نذیر ہے، آنے والی آ پہنچی، اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ پھر کیا ہماری اس بات پر تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں؟ تم پنڈار کے نشے میں غافل پڑے ہو، سو ہوش میں آؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس کی بندگی کرو۔ القمر، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ گھڑی قریب آ گئی جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، اور چاند شق ہو گیا، مگر یہ نہ مانیں گے، اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس سے منہ ہی موڑیں گے، اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا ہے، اور انہوں نے اب بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے، اور ہم نے اسی وقت ان کو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ان کے سامنے ماضی کی وہ سرگزشتیں آ چکی ہیں جن میں ان کے لیے بہت کچھ سامان عبرت ہے، نہایت دل نشیں حکمت، مگر تنبیہات ان سرکشوں کے معاملے میں کیا کام دیں گی؟ اس لیے ان سے رخ پھیر لو اور اس دن کا انتظار کرو جس دن پکارنے والا اس چیز کے لیے پکارے گا جو سخت ناگوار ہوگی۔ ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوں گی، یہ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے اس طرح قبروں سے نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس وقت یہ منکر کہیں گے یہ دن تو بہت مشکل آیا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا، سو ہمارے بندے کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر اس نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے بدلہ لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو اس طرح پھاڑا کہ وہ چشمے ہی چشمے ہو گئی۔ پھر زمین و آسمان کا پانی اس نشان پر باہم مل گیا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر اٹھا لیا جو ہماری حفاظت پہ چلتی رہی۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم اس کی خاطر بدلہ لیں جس کی ناقدری کی گئی، اور اس سرگزشت کو ہم نے
عبرت کی ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ سو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اسی طرح عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن ان پر باد تند مسلط کر دی، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ سو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ سمود نے بھی اس تنبیہ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک اکیلے آدمی کی پیروی کریں گے؟ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہم فی الواقع گمراہی میں پڑے اور جہنم میں گئے۔ کیا ہم میں سے اسی پر یاد دہانی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ اچھا، یہ کل ہی جان لیں گے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، سو ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور انہیں بتا دو کہ پانی ان میں اور اونٹنی میں بانٹ دیا گیا ہے۔ اب ہر ایک اپنی باری کے دن آئے گا۔ اس پر انہوں نے اپنے سردار سے فریاد کی، چنانچہ وہ بڑھا اور اس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے ایک ہی ڈانٹ ان پر بھیجی اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ قوم لوط نے بھی تنبیہ کو جھٹلا دیا۔ ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ہم نے خاص اپنی عنایت سے ان کو پچھلی رات نکال دیا۔ ہم ان لوگوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ لوط نے یقیناً ان کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا، مگر وہ اس کی تنبیہ میں حجتیں نکالتے رہے اور اس کے درپے ہوئے کہ اپنے مہمانوں سے ہاتھ اٹھا لے، تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ۔ پھر ہوا یہ کہ صبح سویرے ایک ایسے عذاب نے ان کو آ ہی لیا جس نے آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ لو چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یہی تنبیہ فرعون کے لوگوں کے پاس آئی، انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست اور بڑی قوت والا پکڑتا ہے۔ قریش کے لوگوں، پھر تمہارے یہ منکرین کیا ان سے کچھ بہتر ہیں؟ یا صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ کیا ان کا زوم ہے کہ ہم ایسا جتھا ہیں جو مقابلہ کر لے گا؟ سن لو، ان کا یہ جتھا ان قریب شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ ان سے جو وعدہ ہے اس کے پورا ہونے کا اصل وقت تو قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن ان منکروں کے لیے بڑا سخت اور بڑا ہی تلخ ہوگا۔ یہ مجرم در حقیقت بڑی گمراہی میں ہیں اور یقیناً دوزخ میں پڑیں گے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن یہ منہوں کے بل اس کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اب چکھو دوزخ کی لپٹ کا مزہ۔ یہ جلدی نہ مچائیں، ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوگا جو پلک جھپکنے میں پورا ہو جائے گا۔ تمہارے ہم مشربوں کو ہم اس سے پہلے اسی طرح ہلاک کر چکے ہیں، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ انہوں نے جو کچھ کیا ہے
وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا چکی ہے۔ اس کے برخلاف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور نہروں کے عیش میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے صاحب اقتدار بادشاہ کے حضور میں۔ الرحمن، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس لیے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تم نشانی چاہتے ہو تو دیکھو، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان قائم کر دی کہ اپنے دائرہ اختیار میں تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو، اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اس نے اپنی مخلوقات کے لیے بچھا دیا ہے، اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور بھوسی والے غلے اور خوشبو والے پھول بھی۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے بنایا۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی مشرق کا رب ہے اس کے دونوں کناروں تک، اور وہی مغرب کا رب ہے اس کے دونوں کناروں تک۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا چھوڑ دیے، دونوں ٹکراتے ہیں مگر ان کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو بھی ہیں سب فانی ہے، اور تیرے پروردگار کی عزت و جلالت والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں، ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے بھاری جتھو، ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے پروانہ چاہیے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور پگھلا ہوا تانبا چھوڑ دیا جائے گا اور تم اس سے بچاؤ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور اتری ہوئی کھال کی طرح لال ہو جائے گا؟ اس وقت اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کسی انسان اور کسی جن سے اس دن اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم وہاں اپنی علامت سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کو یہ مجرم جھٹلاتے رہے۔ اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟
یہ ان مجرموں کا بدلہ ہے، اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرتے رہے ان کے لیے 2 باغ ہیں۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی شاخوں والے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں 2 چشمے بہتے ہوئے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوے کی الگ الگ قسمیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے، جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا صلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 باغ اور بھی ہیں۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گھنے سرسبز و شاداب۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں 2 چشمے ابلتے ہوئے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں پھل اور کھجوریں اور انار۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت بیویاں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی گوریاں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے جنہیں کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ سبز چاندنیوں اور خوبصورت نادر قالینوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے جلیل و کریم پروردگار کا نام۔ الواقعہ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ اس کے واقع ہو جانے میں کچھ جھوٹ نہیں ہے۔ وہ گرانے والی اور اٹھانے والی ہوگی۔ اس دن جب زمین زور سے ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس طرح کے پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، اور تم اس دن 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پھر ایک گروہ دائیں والوں کا ہوگا، سو کیا کہنے ہیں دائیں والوں کے؟ دوسرا بائیں والوں کا، تو کیا بدبختی ہے بائیں والوں کی۔ اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی مقرب ہوں گے، راحت کے باغوں میں رہیں گے، اگلوں میں بہت اور پچھلوں میں کم۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، پیالے، صراحیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جس سے نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا۔ اور ان کے سامنے میوے پیش کریں گے جنہیں وہ پسند کریں، اور پرندوں کے گوشت جن کی وہ خواہش کریں، اور ان کے لیے آہو چشم گوریاں ہوں گی، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح۔ ان کے اعمال کا صلہ جو وہ کرتے رہے، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات اور کوئی گناہ کی تہمت نہ سنیں گے، صرف مبارک سلامت کے چرچے ہوں گے۔ اور دائیں والے تو کیا کہنے ہیں دائیں والوں کے؟ بے خار بیریوں، تہ بتہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں میں بہتے ہوئے پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے فراواں میووں میں، جن کے درخت کبھی پھلوں سے محروم نہ ہوں گے، اور اونچے بستروں میں
جہاں ان کی بیویاں ہوں گی۔ ہم نے انہیں ایک خاص اٹھان پر اٹھایا ہوگا اور انہیں کنواری، دلربا اور ہمسن بنا دیا ہوگا۔ یہ سب دائیں والوں کے لیے ہے۔ وہ اگلوں میں بھی ایک بڑا گروہ ہوں گے اور پچھلوں میں بھی ایک بڑا گروہ۔ اور بائیں والے تو کیا بدبختی ہے بائیں والوں کی، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے پانی اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ وہ کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ یہ اس سے پہلے خوشحالوں میں تھے اور سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا سر نو اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ ان سے کہہ دو یقیناً اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جا رہے ہیں ایک مقرر دن کے مقرر وقت تک۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت میں سے ضرور کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے تو تونس لگے ہوئے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ روز جزا میں یہ ان بدبختوں کی پہلی ضیافت ہوگی۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پھر کبھی سوچا ہے یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، اس سے جو کچھ بنتا ہے اسے تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں بلکہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے بنا دیں اور تمہیں اس دنیا میں اٹھا کھڑا کریں جسے تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی۔ نہیں، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہ گئے۔ پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اسے ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور صحرا کے مسافروں کے لیے متاع عزیز بنا دیا ہے۔ اس لیے انہیں چھوڑو اے پیغمبر، اور تم اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو اس کے نام کی مدد سے۔ یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، سو نہیں، یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے۔ میں ان ٹھکانوں کی گواہی پیش کرتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں۔ اس کو صرف پاکیزہ فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ عالم کے پروردگار کا نازل کیا ہوا ہے، تو کیا اس کلام سے بے اعتنائی برتتے ہو؟ اور جو تمہارے لیے خدا کا رزق ہے اسے جھٹلا رہے ہو؟ پھر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تو اس وقت جب مرنے والے کی جان حلق میں پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن نہیں دیکھتے کہ اس وقت تمہاری نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ پھر تم محکوم نہیں ہو تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ سو جان لو کہ اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور سرور اور آسائش کا باغ ہے، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے تو فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے سلامتی ہے، اے وہ جو اصحاب یمین میں سے ہے۔ اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں جھونکنا ہے۔ یقیناً یہی قطعی حق ہے، سو اے پیغمبر انہیں چھوڑو
اور اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو اس کے نام کی مدد سے۔ الحدید، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر ان کی تدبیر امور کے لیے عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اس لیے تم بھی اللہ کی تسبیح کرو، اور اللہ اور اس کے رسول پر فی الواقع ایمان لاؤ، اور جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں امین بنایا ہے ان میں سے خرچ کرو۔ چنانچہ تم میں سے جو اس طرح ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر فی الواقع ایمان نہیں لاتے ہو؟ درا حال ہے کہ رسول تمہیں تمہارے پروردگار پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے سم و طاعت کا مضبوط عہد بھی لے چکا ہے، اگر تم واقعی مانتے ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر یہ روشن آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور بے حد مہربان ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، درا حالی کہ زمین اور آسمانوں کی میراث سب اللہ ہی کو لوٹنے والی ہے۔ تم پر واضح ہونا چاہیے کہ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد انفاق کریں گے اور راہ حق میں لڑیں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہ ہوں گے جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور راہ حق میں لڑے۔ ان کا درجہ یقیناً ان لوگوں سے بڑا ہوگا جو اس کے بعد انفاق کریں گے اور لڑیں گے، اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں ہی سے اچھا ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ وہ اس کے لیے اسے جس قدر چاہے بڑھائے اور اس کے لیے باعزت صلہ ہو؟ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہے۔ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان کو پکاریں گے کہ ذرا دیکھو ہم پر بھی عنایت فرماؤ کہ تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں، مگر ان سے کہا جائے گا نہیں، تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور وہیں اپنے لیے روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب۔ یہ ان سے فریاد کریں گے، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک ساتھ تو تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا، ہمارے لیے گردشوں کے منتظر رہے، شبہوں میں مبتلا رہے، اور تمہاری آرزویں تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا۔ اور وہ بڑا دغاباز آخر وقت تک تمہیں اللہ کے معاملے میں فریب ہی دیتا رہا۔ اس لیے آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا تھا۔ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا مرجع ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں
ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی کے آگے اور اس کے حق کے آگے جھک جائیں جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بہتیرے نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ تم آگے بڑھو، کیا بعید ہے کہ اللہ تمہارے دل پگھلا دے۔ جان رکھو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اپنی آیتیں ہم نے تمہارے لیے واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جان رکھو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، اچھا قرض ان کا دیا ہوا ان کے لیے کئی گنا بڑھایا جائے گا، اور ان کے لیے باعزت صلہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہوں گے۔ ان کے لیے ان کا صلہ ہے اور ان کی روشنی بھی، اور جو منکر ہیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ تم اس خرچ سے جینا چراؤ اور جان رکھو کہ دنیا کی زندگی یعنی لہو و لعب، زیب و زینت اور مال و اولاد کے معاملے میں باہم ایک دوسرے پر فخر جتانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو کرنے کی تمثیل اس بارش کی ہے جس کی اگائی ہوئی فصل ان منکروں کے دل لبھائے، پھر زور پر آئے اور تم دیکھو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، پھر کوئی آفت آئے اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جان رکھو کہ آخرت میں اس کے بعد سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو متاع غرور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوڑو اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے۔ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ کوئی مصیبت آ پڑی تو کیا بنے گا۔ یاد رکھو ایسی کوئی مصیبت نہیں جو تمہیں زمین میں اور تمہارے وجود میں لاحق ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ دیا ہو۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے سمجھا دی ہے کہ جو ہاتھ سے جاتا ہے اس پر غم نہ کرو، اور جو خدا نے تم کو دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بھی بخل کرتے اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی روگردانی کریں تو اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ یہ جہاد پر معترض ہیں، انہیں بتاؤ کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، اور لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فوائد بھی ہیں، اس لیے کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں، اور اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کو اس کے ذریعے سے سزا دی جائے، اور اس طرح اللہ ان لوگوں کو الگ کر لے جو اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ورنہ کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑی قوت والا ہے، وہ بڑا زبردست ہے۔ اور نوح اور ابراہیم کو بھی ہم نے اسی مقصد سے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت جاری کی اور انہیں اہل کتاب بنایا تھا، سو ان میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی اور زیادہ نافرمان بن گئے۔ پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے اور رسول بھی بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہی کے نقش قدم پر بھیجا،
اور اسے انجیل عطا کی اور اس کے پیرووں کے دلوں میں رافت و رحمت ڈال دی، مگر رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ یہ بات البتہ ضرور فرض کی تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہیں، سو انہوں نے اس کی حدود جس طرح کے چاہیے تھا ملحوظ نہیں رکھے۔ تاہم ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان کا اجر ہم نے انہیں عطا فرمایا، مگر ان میں سے زیادہ نافرمان ہی نکلے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے وہ روشنی مہیا کرے گا جس کو لے کر تم قیامت میں چلو گے، اور تمہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت کے لیے سبقت کرو تاکہ یہ اہل کتاب نہ جانیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ المجادلہ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی۔ اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اس طرح کے لوگ البتہ بڑی ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے باوجود بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اسی بات کی طرف پلٹیں جو انہوں نے کہی تھی، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کیا جائے گا۔ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو اسے پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اور جس میں یہ ہمت نہ ہو وہ اس سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے، اور جان لو کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، انہیں منکرین ہی توڑتے ہیں، اور منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا ہے۔ یہ خدا کی اس بندی کا رویہ تھا، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں وہ ذلیل ہوں گے، جس طرح ان کے پہلے ہم مشرب ذلیل ہوئے۔ اس کی بہت واضح دلیلیں ہم نے اس قرآن میں اتار دی ہیں، اور ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی مار ہے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر ان کا ہر عمل ان کو بتائے گا۔ اللہ نے اسے گن رکھا ہے اور یہ اسے بھلائے بیٹھے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز سے واقف ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 سرگوشی کریں اور ان میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور 5 سرگوشی کریں اور ان میں چھٹا اللہ نہ ہو۔ وہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کا سب کیا دھرا انہیں بتا دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تم نے دیکھا نہیں انہیں جو سرگوشیوں سے روکے گئے پھر وہی کرتے ہیں جس سے روکے گئے، اور سرگوشی بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ حق تلفی اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں تو اللہ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے دوزخ ہی کافی ہے، یہ اس میں پڑیں گے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو،
جب آپس میں سرگوشی کرو تو حق تلفی، زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، بلکہ خیر و تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اس طرح کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غم زدہ کر دے، طرح حال ہے کہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو تو ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والو، یہ انہی سرگوشیوں کے لیے جتھے بنا کر بیٹھتے ہیں، اس لیے جب تم سے کہا جائے کہ پیغمبر کی مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اللہ ان لوگوں کے درجے بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا ہوا ہے، اور مطمئن رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ایمان والو، اب یہ پابندی ہے کہ جب پیغمبر سے تخلیے میں بات کرو تو اپنی اس تخلیے کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ تر بھی، البتہ استطاعت نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا تم ڈر گئے کہ اپنی تخلیے کی گفتگو سے پہلے تمہیں صدقات پیش کرنا ہوں گے؟ تو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تم پر رحم فرمایا کہ حکم اٹھا لیا، تو اب نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ تم نے دیکھا نہیں انہیں جو ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، اور جانتے بوجھتے اپنے اس جھوٹ پر کہ تمہارے ساتھ ہیں قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے، چنانچہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں، سو ان کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ کے اس عذاب سے ان کو بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد۔ وہ دوزخ کے لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس دن جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ ان کی بھی کوئی بنیاد ہے۔ سنو، در حقیقت وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے اور اللہ کی یاد انہیں بھلا دی ہے، وہ شیطان کا جتھا ہیں۔ سنو، شیطان کا یہ جتھا ہی نامراد ہونے والا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے وہی سب سے بڑھ کر ذلیل ہونے والوں میں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے زور والا اور بڑا زبردست ہے۔ تم کبھی نہ دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو گئے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا اہل خاندان۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنے ایک فیض خاص سے ان کی مدد کی ہے، اور قیامت کے دن وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی جماعت ہیں۔ سنو، اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ الحشر، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے منکروں کو پہلے حشر کے لیے
ان کے گھروں سے نکال باہر کیا ہے۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ کبھی اس طرح نکلیں گے، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ ان پر وہاں سے آ پہنچا جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی۔ وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ سو عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو، اور اگر اللہ نے ان کے لیے اسی طرح جگہ جگہ سے اجڑنے کی سزا نہ لکھ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا ہی میں عذاب دے ڈالتا، اور قیامت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو اللہ کا مقابلہ کریں وہ اسی انجام کو پہنچتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ انہیں اعتراض ہے تو پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ کھجوروں کے جو درخت ان پر حملے کے وقت تم نے کاٹ دیے، یا جن کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا، اور اس لیے ہوا کہ وہ ان نافرمانوں کو رسوا کر دیں۔ اور منافقین پوچھتے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ جو اموال اللہ نے ان یہودیوں کی طرف سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، تو ان پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے کہ ان پر تمہارا کوئی حق قائم ہو، بلکہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ان بستیوں کے لوگوں سے اللہ جو کچھ اپنے رسول کی طرف پلٹائے وہ اللہ اور رسول اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتا رہے، اور رسول کا منصب یہی ہے کہ جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر یہ خاص کر ان غریب مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کرتے ہوئے آئے ہیں، یہی راست باز ہیں۔ ان منافقوں کے برخلاف جو لوگ اس دیار کو ان سے پہلے ٹھکانہ بنائے ہوئے اور اپنا ایمان محکم کیے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ان کے بعد اب ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجروں کو دیا جا رہا ہے اس سے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے، اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود ضرورت مند ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خود غرضی سے بچا لیے جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ جو ان کے بعد آئے ہیں وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے گئے، اور ان اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہ پیدا ہونے دے۔ پروردگار تو بڑا مہربان ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ تم نے دیکھے نہیں وہ لوگ جو منافقت میں مبتلا ہیں؟ وہ اپنے ان اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں جو پیغمبر کے منکر ہیں اور باقی رہ گئے ہیں، تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی لازماً تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات کبھی نہ مانیں گے، اور تم سے جنگ کی گئی تو ضرور تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ وہ نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے، اور بالفرض کریں گے تو لازماً پیٹھ دکھائیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں خدا سے بڑھ کر تمہاری دہشت ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، بلکہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے۔ ان کی آپس میں سخت مخالفت ہے،
تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، در حال کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ جن کو شے دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے اگلوں کے ساتھ ہوا ہے، جو ابھی کچھ پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ بالکل شیطان کی طرح ہیں کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جاؤ، اور جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سو دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں، کہ ہمیشہ اسی میں رہیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اسے دیکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے خود ان کو انہیں بھلا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی نافرمان ہیں۔ اس بات کو سمجھو کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہ ہوں گے۔ یہ صرف جنت میں جانے والے ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ وہ غور کریں، وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، غائب و حاضر کا جاننے والا۔ وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بادشاہ، وہ منزہ ہستی، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بڑے زور والا، بڑائی کا مالک۔ پاک ہے اللہ ان سے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔ وہی اللہ ہے نقشہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت دینے والا۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ الممتحنہ، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، درا حال کہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں۔ وہ خدا کے رسول کو اور تمہیں محض اس لیے وطن سے نکال دیتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم انہیں رازدارانہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہوئے اگر میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی طلب میں نکلتے ہو، درا حال کہ میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، تو سوچو کہ کیا کرتے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو یہ کرتے ہیں وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تمہیں پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، اور تم پر اپنے ہاتھ چلائیں گے اور اپنی زبانیں بھی، کہ تمہیں آزار پہنچائیں، اور یہی چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ ان سے بچو، اس لیے کہ تمہاری یہ قرابتیں اور تمہارے آل و اولاد ہرگز تمہارے کام نہ آئیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تم سمجھنا چاہو تو حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو
بالکل بری ہیں۔ ہم تمہارے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب ہمیشہ کے لیے عداوت اور بیزاری ظاہر ہو گئی ہے، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ اتنی بات کے سوا جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کہی تھی کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، اگرچہ اللہ کی طرف سے میں آپ کے لیے کسی چیز پر زور نہیں رکھتا۔ پھر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف رجوع ہوئے ہیں، اور ہم کو تیرے ہی حضور میں پلٹ کر آنا ہے۔ پروردگار، ہمیں ان منکروں کے لیے تختہ مشق نہ بننے دے اور ہم سے درگزر فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں میں یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو خدا اور آخرت کی امید رکھتا ہے۔ اس نمونے کی پیروی کرو اور یاد رکھو کہ جو اعراض کریں گے اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ تم ایمان پر قائم رہے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان منکروں میں سے ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے اور انہیں بھی ایمان کی توفیق دے جن سے آج تم نے عداوت مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جس بات سے تم کو روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے۔ وہ اس سے روکتا ہے اور تمہیں متنبہ کرتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ ایمان والو، اسی رویے کا تقاضا ہے کہ مسلمان عورتیں جب ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی تحقیق کرو۔ اللہ تو ان کے ایمان سے اچھی طرح واقف ہی ہے، لیکن تم تحقیق کرو۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں ان کافروں کی طرف واپس نہ کرو، نہ یہ ان کے لیے جائز ہیں اور نہ یہ کافر ان عورتوں کے لیے جائز ہیں۔ ان پر جو کچھ وہ خرچ کر چکے ہیں وہ انہیں ادا کر دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ ان کے مہر انہیں ادا کرو۔ اور کافر عورتوں کے ناموس تم خود بھی اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو مہر تم نے انہیں دیے تھے واپس مانگ لو، اور جو انہوں نے دیے تھے وہ بھی واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر وہ راضی نہ ہوں اور تمہاری بیویوں کے مہر میں سے تمہارا کچھ کافروں کی طرف رہ جائے، پھر تمہاری باری آئے تو جن کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے، اور ان دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو جس پر ایمان لائے ہو۔ اسی طرح اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں بیعت کے لیے تمہارے پاس آئیں اور عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور چوری نہ کریں گی اور زنا نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور بھلائی کے کسی معاملے میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ ایمان والو، اسی طرح ان لوگوں سے بھی دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، وہ بھی آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح یہ منکرین ان لوگوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔
الصف، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بہت ناراضی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہود کا رویہ بھی یہی تھا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، بار بار کی نافرمانیوں سے تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، درا حال ہے کہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو کبھی راہیاب نہیں کرتا۔ ان کی یہ ٹیڑھ اسی طرح قائم رہی۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تورات کی ان پیشین گوئیوں کا مصداق ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہیں، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر ان کے پاس جب وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہی ٹیڑھ اب بھی قائم ہے۔ ذرا بتاؤ کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، ذرا حال ہے کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ خدا کے اس نور کو وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ یہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ ایمان والو، میں تم کو وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ یہود نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس کے برخلاف تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور بہترین گھر عطا فرمائے گا جو ابد کے باغوں میں ہوں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک دوسری چیز بھی عطا فرمائے گا جو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کی مدد اور فتح جو عنقریب حاصل ہو جائے گی۔ ایمان والوں کو اس کی بشارت دو اے پیغمبر۔ ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک بڑا گروہ اپنے کفر پر جمع رہا۔ پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب ہو کر رہے۔ الجمعہ، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اللہ جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور امیوں میں سے ان دوسروں میں بھی جو ایمان لا کر ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔
اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہود کیا حق رکھتے ہیں کہ اس پر اعتراض کریں؟ جن لوگوں پر تورات لا دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، ان کی مثال تو اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ یہ ظالم ہیں، اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا گمان ہے کہ دوسروں کے مقابل میں تم ہی اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ لیکن یہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں اس کی ہرگز کبھی تمنا نہ کریں گے۔ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، پیغمبر کی قدر پہچانو، اور جمعے کے دن جب اس کی طرف سے نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعدی سے چل کھڑے ہو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی تجارت یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ المنافقون، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ ضرور تم اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہایت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پہلے ایمان کا دعویٰ کیا، پھر کفر اختیار کر لیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، سو اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں جب دیکھو تو ان کی خوش اندامی تمہیں بھائے، اور اگر بولیں تو ان کی باتیں تم سنتے رہ جاؤ۔ ان کی مثال ایسی ہے گویا لکڑی کے کندے ہیں جنہیں لباس پہنا کر دیوار سے ٹکا دیا گیا ہے، ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر ٹوٹتا خیال کرتے ہیں۔ یہی دشمن ہیں، سو ان سے بچ کر رہو۔ اللہ انہیں غارت کرے ان کی عقل کس طرح الٹ گئی ہے۔ ایسے بدقسمت ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر مٹکاتے ہیں، اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ بڑے غرور کے ساتھ اعراض کر لیتے ہیں۔ تم ان کی مغفرت چاہو یا نہ چاہو ان کے لیے یکساں ہے۔ اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ اس طرح کے نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر کچھ خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس آ جمع ہوئے ہیں تاکہ وہ منتشر ہو جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو زور والے ان بے حیثیت لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ درا حال کہ زور و غلبہ تو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ ایمان والو،
تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں بھی ان منافقوں کی طرح اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور یاد رکھو کہ جو ایسا کریں گے وہی خسارے میں پڑنے والے ہوں گے۔ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، پھر وہ حسرت سے کہے کہ پروردگار تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا، اور ایسا کرتا تو آج صالحین کے زمرے میں ہوتا۔ درحال کہ جب کسی کا وقت آ پہنچے گا تو اللہ ہرگز اس کو ڈھیل نہ دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ التغابن، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، بادشاہی اسی کی ہے، وہی سزاوار شکر ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ زمین اور آسمانوں کو اس نے برحق پیدا کیا ہے، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت اچھی صورتیں بنائی ہیں، اور آخرکار اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جنہوں نے اس سے پہلے ان حقائق کا انکار کیا تو اپنے کیے کا وبال اسی دنیا میں چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ بھی اپنی سنت کے مطابق ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تمہارے ان منکروں نے بھی بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں کیا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور خبردار ہو جاؤ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب وہ روز محشر کی پیشی کے لیے تمہیں اکٹھا کرے گا، وہی در حقیقت ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے گناہ وہ اس دن ان سے جھاڑ دے گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی کامیابی یہی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ذرا کوئی مصیبت آتی ہے تو ایمان والو ان کے زیر اثر تم اپنے آپ کو شبہات میں مبتلا کر لیتے ہو۔ یاد رکھو کہ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو اللہ کو مانتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر اللہ ان کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر منہ موڑتے ہو تو ہمارے پیغمبر پر تو یہی ذمہ داری ہے کہ صاف صاف پہنچا دے۔ یاد رکھو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والو،
تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو۔ تاہم سختی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عفو درگزر اور چشم پوشی سے کام لوگے اور معاف کرو گے تو یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد بس ایک امتحان ہے، اور اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو، اور یاد رکھو کہ جو دل کی تنگی سے محفوظ رہے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اگر تم اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، تو وہ اس کو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے، حاضر و غائب کا جاننے والا ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ الطلاق، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے نبی، تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو، اور عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گے وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم ڈھایا ہے۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ اسی طرح طلاق دو، پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتمے پر پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور نباہ کا ارادہ ہو یا جدائی کا، دونوں صورتوں میں دو ثقہ آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لو، اور گواہوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ گواہی دینے والو تم اس گواہی کو اللہ کے لیے قائم رکھو۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے ڈریں گے انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کریں گے وہ ان کی دستگیری کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اور وہ بھی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا، ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں۔ یہ اللہ کی ہدایات ہیں، ان کی پیروی کرو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ اس سے دور کرے گا اور اس کی نیکیوں کا اجر بڑھا دے گا۔ زمانہ عدت میں ان عورتوں کو وہیں رکھو جہاں اپنی حیثیت کے مطابق تم رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ستاؤ نہیں، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک وہ حمل سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر اگر وہ تمہارے بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کا معاوضہ انہیں دو، اور یہ معاملہ دستور کے مطابق باہمی مشورے سے طے کر لو۔ اور اگر تم کوئی زحمت محسوس کرو تو بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا لے گی۔ تم میں سے جو خوشحال ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو نپاتولہ ہی ملا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم مطمئن رہو، اللہ تنگ دستی کے بعد جلد کشادگی بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی حدود ہیں،
ان سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور انہیں بڑی ہولناک سزا دی، سو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار محرومی ہوا۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو، عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک یاد دہانی نازل کر دی ہے، ایک ایسا پیغمبر جو تمہیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے، جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے بہترین روزی کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے مانند زمینیں بھی، اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جان لو کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ التحریم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھی ہے؟ خیر، جو ہوا سو ہوا، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنی اس طرح کی قسموں کو توڑ دینا اللہ نے تمہارے لیے ٹھہرا دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی ہوا جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے راز کی ایک بات کہی، پھر انہوں نے یہ بات جب کسی دوسری بیوی کو بتا دی اور اللہ نے پیغمبر کو اس سے آگاہ کر دیا، تو آپ نے کچھ بات جتائی اور کچھ ٹال دی۔ پھر جب بیوی کو وہی بتایا تو وہ بولیں، آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ پیغمبر نے کہا، مجھے اس پروردگار نے خبر دی ہے جو علیم و خبیر ہے۔ نبی کی بیویوں، اپنے رویے کی اصلاح کرو، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو گی تو یہی تمہارے لیے زیبا ہے۔ تمہارے دل تو اس کے لیے مائل ہی ہیں، لیکن اگر نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو اس کا کچھ نقصان نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا حامی اللہ ہے، اور جبریل اور تمام صالح مسلمان اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے حامی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار تمہارے بدلے میں اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ مسلمان، مومنہ، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور درویشی کی زندگی بسر کرنے والیاں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں۔ ایمان والو، جب پیغمبر اور اس کی بیویاں بھی احتساب سے بالا نہیں، تو تم بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جنہیں وہ پوچھتے رہے، جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ جو بات انہیں فرمائے گا اس کی تعمیل میں نافرمانی نہ کریں گے، اور وہی کریں گے جس کا حکم انہیں دیا جائے گا۔ اس وقت کہا جائے گا، اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں وہی بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، اللہ کی طرف مخلصانہ رجوع کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ اس دن جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے چل رہی ہوگی۔ وہ دعا کر رہے ہوں گے، پروردگار، ہماری اس روشنی کو تو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما۔ حقیقت یہ ہے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اے نبی، تمہارے مخاطبین میں سے اب کوئی بھی رعایت کا مستحق نہیں رہا، اس لیے منکرین اور منافقین سب سے جہاد کرو اور ان پر سخت ہو جاؤ، اور انہیں بتا دو کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ اللہ منکروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے گھر میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے بے وفائی کی، تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ۔ اللہ ماننے والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ جب اس نے دعا کی، پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال پیش کرتا ہے، جس نے اپنا دامن پاک رکھا، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے پروردگار کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔ الملک، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ پروردگار، جس کے ہاتھ میں عالم کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ وہی جس نے 7 آسمان بنائے تہ بر تہ، رحمان کی تخلیق میں تم کوئی خلل نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کیا کوئی نقص کہیں پاتے ہو؟ پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی۔ تم دیکھتے نہیں کہ چرخ زیریں کو ہم نے چراغوں سے رونق دی ہے، اور انہی چراغوں کو شیطانوں کے لیے ہم نے سنگساری بنا دیا ہے، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کفر کیا ہے، ان کے لیے اسی طرح جہنم کی سزا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دہاڑ نہ سنیں گے، اور وہ ابل رہی ہوگی، لگے گا کہ غضب سے پھٹی پڑ رہی ہے۔ ہر مرتبہ جب کوئی بھیڑ اس میں ڈالی جائے گی تو اس کے نگران ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، ایک خبردار کرنے والا تو یقیناً ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ تو بس ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور وہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ان دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، تو اب لعنت ہو ان دوزخ والوں پر۔ اس کے برخلاف جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ لوگو، تم اپنی کوئی بات چھپا کر کہو یا علانیہ، وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ درا حال ہے کہ وہ بڑا دقیق رس اور بڑا ہی خبردار ہے۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرما بردار ناقہ بنا دیا ہے، تو اب تم اس کے مونڈھوں پر چلو پھرو اور اپنے پروردگار کے رزق میں سے کھاؤ، اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کے حضور میں جی اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر یکایک تم دیکھو کہ وہ بک ٹوٹ چل پڑی ہے؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے
کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، سو اب تم جانو گے کہ کیسی ہے میری تنبیہ۔ جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، تو دیکھ لو کہ کیسی تھی میری پھٹکار۔ یہ نہیں سوچتے کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے، پر پھیلائے ہوئے، اور وہ اسی طرح ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، بے شک وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ یا بتاؤ، تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو تو تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکر نرے فریب میں مبتلا ہیں۔ یا پھر بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ نہیں، یہ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں، بلکہ یہ سرکشی اور حق بیزاری پر اڑے ہوئے ہیں۔ پھر کیا جو اپنے منہ پر اوندھا چلے وہ زیادہ سیدھی راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سیدھا ایک سیدھی راہ پر چل رہا ہے؟ ان پر افسوس، ان سے کہو وہی ہے جس نے تمہیں انسان کی حیثیت سے اٹھایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، پر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بویا، وہ اپنی فصل ضرور کاٹے گا، اور اس کے لیے تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہہ دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس ایک صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ اس وقت یہی کہتے ہیں، مگر جب اس کو دیکھیں گے کہ پاس آ لگا ہے تو ان منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا یہی ہے جس کا تم تقاضا کر رہے تھے۔ یہ اس سے کیا ڈرتے، یہ تو تمہارے لیے گردش زمانہ کے منتظر ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم یہ بتاؤ کہ پھر کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا؟ کہہ دو ہم اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتے، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سراسر رحمت ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، سو ان قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں اتر جائے تو پھر کون ہے جو پانی کی نتھری ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟